بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حفاظت کی دعاؤں میں ایک بہت ہی اہم دعا وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی۔ اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ اس دعا کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع میں نقل فرمایا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی شرح فارسی زبان میں تحریر فرمائی ہے اور اس کا نام استیناس انوار القبس فی شرح دعائے انس تجویز فرمایا ہے۔ ذیل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ دعا پیش خدمت ہے۔ حضرات علماء و طلباء و مبلغین اسلام اور تمام اہل اسلام صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرے، انشاءاللہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، اعز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ فائدہ: شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جلیل القدر حافظ حدیث ہے، انہوں نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے کہ ابو الشیخ نے کتاب الثواب میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمائیے اپنے آقا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا، بخدا یقیناً میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرجہ بہتر چیزیں دیکھیں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا، اس گھوڑے کا پیشاب، لید، گوشت، پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوی عمل میں ہوگا۔ دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یہ نہ ثواب کا مستحق ہے اور نہ عذاب کا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کرے کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حجاج، تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہے۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بٹھی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس، جو خدمت تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا، نیز امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے بابت لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں
اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کی شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا، تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، ابان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہو جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے مگر آپ نے اس کو سکھائے نہیں۔ فرمایا، ہاں تجھے سکھاتا ہو، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہو۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق سبحانہ و تعالی تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔